اس کے تخت کے اندر کچھ تبدیلی کر دو، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا وہ ہوتی ہے ان میں سے کہ جو راہ نہیں پاتے، یعنی اس کو پتہ چلتا ہے یا نہیں پتہ چلتا کہ یہ میرا ہی تخت ہے، کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کر دو، زیادہ نہ بدلو۔ فلما جات، جس وقت وہ ملکہ آ گئی، اس سے کہا گیا کہ کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ کہنے لگی یہ تو گویا بالکل ہے ہی وہ، یعنی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ وہ ہے یا کوئی اور ہے، بلکہ چونکہ دھوکہ دینا مقصد تھا نا، تاکہ اگر تو یہ کہا جائے نا کہ یہ وہی ہے، کیا تیرا تخت ہی ہے، تو پھر تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ کسی نہ کسی ذریعے سے منگوا لیا ہے۔ اس لیے یہ نہیں پوچھا کہ کیا یہ تیرا تخت ہے، بلکہ کہا کہ کیا اسی طرح کا تیرا تخت ہے؟ تو وہ آگے کہتی ہے کہ یہ تو لگتا ہے کہ ہے ہی وہ، تو گویا کہ اس کو گویا کافی پہچان ہو گئی ہے، 100% وہ نہیں کہہ پا رہی لیکن اس کی پہچان بہرحال کافی ہو گئی ہے، معلوم ہوا کہ اس سمجھدار ہے، ذہین ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں تو پہلے ہی علم دیا گیا ہے اور ہم فرما بردار ہیں یا مسلمان ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ دعوت جو ہے یہ اب پہنچ چکی ہوئی ہے، یعنی اس نے کہا کہ ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں نا تو ہم پوری معلومات لے کے آئے ہیں، عام حکمران آپ ہوتے تو ہم کبھی بھی اس طرح نہ آتے، ہمیں پہلے ہی علم ہو چکا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں اور اس لیے ہم آئے ہیں، یا یہ کہ کم از کم اتنا ضرور کہ آپ کی طاقت اور قوت ہمارے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے ہم آئے ہیں، تو ہم تو پہلے اطاعت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے امتحان لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، ہم تو فرما بردار ہو کے آ رہے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روکا اس کو اس سے کہ جس کی وہ پوجا کرتی تھی اللہ کے سوا، یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات، انہوں نے اس کو سورج کی پرستش سے بھی روکا کہ اللہ کے سوا تم اس کو سجدہ کرتی ہو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی، انہا کانت من قوم کافرین، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قیل الادخلی، اسے کہا گیا کہ داخل ہو جا محل میں، فلما رات ہو، جس وقت اس کو دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو ایک محل ہے کہ جس کے اندر شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں فرما بردار ہوئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو باقاعدہ دعوت بھی دی ہے، جیسا کہ صدہا ما کانت تعبد من دون اللہ، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے، اور پہلے جو وفد گیا ہے واپس اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ اچھا جی، یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہدہد نے آ کے جو باتیں بتائی تھیں تو ان میں ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ وہ جو ملکہ ہے اس کی پنڈلیوں کے اوپر بڑے بال ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ محل اس لیے بنوایا تاکہ وہ پنڈلی ننگی کرنے پر مجبور ہو جائے، کیونکہ سامنے اگر پانی نظر آ جائے نا تو فطری طور پر بندہ جو ہے وہ اپنے پائنچے تھوڑا اوپر اٹھاتا ہے، بے شک یہ معلوم بھی ہو نا کہ پانی بہت گہرا ہے، تھوڑا سا شلوار اوپر اٹھانے کے باوجود یہ گیلی ہونی ہے، پھر بھی ایک فطری چیز ہوتی ہے کہ انسان کے جو ہے نا وہ ہاتھ جو ہے نا وہ ادھر پہنچ جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سا اوپر کرتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا تاکہ وہ اپنی پنڈلیاں ننگی کرنے پر مجبور ہو جائے اور پھر پتہ چلے کہ کیا ہدہد نے سچ کہا ہے یا نہیں کہا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہدہد کی باقی ساری باتیں سچی ہو گئیں اگر، تو پنڈلیوں کے بالوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معاذ اللہ کیا غرض ہو سکتی ہے کہ یہ وہ خاص طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ والی بات بھی سچ ہے یا نہیں۔ یہ تو نبی کی توہین والی بات ہے کہ نبی ایک عورت کی پنڈلیاں جو ہے اس کا جائزہ لینا چاہتا ہے کہ ان کے اوپر بال ہیں یا نہیں، تو یہ انتہائی غلط بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ کوئی پنڈلیوں کے بالوں شالوں والی بات کوئی نہیں ہے، صرف ان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ البتہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ امتحان چلو لینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے ایسا کام آخر کیا ہی کیوں کہ جس سے وہ پنڈلی ننگی کرنے پر مجبور ہو جائے؟
تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو شریعت محمدیہ ہے اس میں لونڈی جو ہے اس کا جو سطر بتایا گیا ہے اس میں پنڈلیاں شامل نہیں ہیں. یہ خود ہماری اپنی شریعت میں آزاد عورت جو ہے اس کے سطر میں پنڈلیاں شامل ہیں، لونڈی کے سطر میں پنڈلیاں شامل نہیں ہیں. تو گویا کہ پنڈلی جو ہے وہ جسم کا کوئی اتنا زیادہ بھی پوشیدہ رکھنے کے قابل حصہ نہیں ہے کہ جس کو ہر شریعت میں پوشیدہ ہی رکھنے کا حکم دیا گیا ہو. ہماری شریعت میں بھی کئی عورتوں کے لیے تو اس کو کھولنے کی اجازت ہو گئی نا، جو لونڈیاں ان کے کھولنے کی اجازت ہو گئی. تو ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں پنڈلی سطر میں شامل نہ ہو. تو اگر پنڈلی سطر میں شامل نہیں ہے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ایسا کوئی اقدام کرتے ہیں کہ وہ عورت پنڈلی کھولنے پہ مجبور ہوتی ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقدام میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان کی شریعت میں پنڈلی سطر میں شامل نہیں ہوگی یقیناً. اچھا جی، تو کہا کہ یہ ایک محل ہے کہ جس کے اندر شیشے جڑے ہوئے ہیں. آگے وہ جو ہے وہ فوراً اپنے اسلام کا اظہار کرتی ہے، عقل مند ہے، ذہین ہے، پیچھے سے بھی اس کی ذہانت کچھ سامنے آ چکی ہے. اس واقعہ کو دیکھ کر اس کو سمجھ آ گئی کہ میں مظاہر قدرت سے جو ہے دھوکہ کھا رہی ہوں. یہ بھی ایک مظہر ہے اور یہ تو ایک مصنوعی تیار کیا ہوا مظہر ہے. جب میں اس سے دھوکہ کھا گئی ہوں تو سورج جو ہے اتنی دور ہے، اتنے فاصلے پر ہے، تو اس مظہر قدرت پر سے بھی میں دھوکہ کھا رہی ہوں، میں اس کو معبود سمجھ رہی ہوں. سلیمان علیہ السلام کی دعوت ہی سچی دعوت ہے کہ جو رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، تو اس لیے ایمان قبول کر لیا. اب یہاں پر اس واقعہ کے اندر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت بھی موجود ہے تو ہدایت بھی ہو گئی. اور اس واقعہ کے اندر جو ہے غلبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہو جانا اور وہ ملکہ کا جو ہے وہ فرما بردار ہو جانا، تو اس سے اہل ایمان کے لیے بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ ایمان والوں کی اللہ مدد کیا کرتے ہیں اور ان کے مقابل جو ہیں وہ مطیع اور فرما بردار ہو جایا کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی ہدایت بھی ہو گئی، بشارت بھی ہو گئی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، تیسرا واقعہ. اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو کہ اللہ کی بندگی کرو. تو اچانک وہ دو جماعتیں بن گئی، جھگڑا کرنے لگی آپس میں. تو گویا کہ حق کی دعوت جب دی جائے نا تو پھر لوگوں میں اختلاف بھی ہو جائے تو اس کو تفرقہ نہیں کہتے. اگر یہ تفرقہ ہوتا تو پھر تو نبی معاذ اللہ تفرقہ پیدا کرنے والے ہو گئے. تفرقہ اس وقت بنتا ہے جب حق کے مقابلہ میں باطل نکلنا شروع ہو جائے. حق کی دعوت دینا یہ تو جو ہے وہ درست چیز ہے، یہ تو حق ہے، یہ تو ہونی ہی چاہیے. حق کے اوپر سب کو لانا چاہیے، حق کے اوپر سب آ جائیں تو تفرقہ ختم ہو جائے گا. تفرقہ شروع ہی باطل کی طرف سے ہوتا ہے. قال یا قوم، کہا کہ اے میری قوم، کیوں جلدی مانگتی ہو برائی کو بھلائی سے پہلے، یعنی عذاب مانگنے لگ جاتے ہو. لو لا تستغفرون اللہ، اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم ہو. وہ کہنے لگے ہم نے تجھ سے بدفعلی لی ہے اور تیرے ساتھیوں سے بھی بدفعلی لی ہے. جب سے صالح آپ نے یہ دعوت والا کام شروع کیا ہے، ہمارے اوپر تو کئی مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نحوست ہے، ہم آپ سے بدفعلی لے رہے ہیں. کالا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ، یہ تمہاری بدفعلی جو ہے یہ اللہ کے ہاں ہے، یعنی تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے یہ تکلیفیں آ رہی ہیں. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ جو جانچے جا رہے ہو. تو یہ آزمائشیں تمہاری جانچ کے لیے آ رہی ہیں، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، ایمان کیونکہ تم قبول نہیں کر رہے. وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر کے اندر 9 بدماش تھے جو زمین کے اندر فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے. وہ کہنے لگے اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور شب خون ماریں گے حضرت صالح علیہ السلام پر بھی اور ان کے گھر والوں پر بھی. پھر ہم ان کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم تو موجود ہی کوئی نہیں تھے،
ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت، ان کے گھر کی تباہی کے وقت، اور بے شک ہم تو سچے ہیں. یعنی انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھایا کہ سارے مل کے جو ہیں رات کو حملہ کر دیتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کا، شب خون مارتے ہیں، اور صبح جس وقت وہ ساروں کو تو ہم کریں گے ہلاک، ان کا کوئی عزیز رشتہ دار اگر وہ سوال اٹھائے گا بھی کہ ہمارے عزیزوں کو کس نے ہلاک کر دیا، تو ہم سارے مکر جائیں گے. ہم کسی اور جگہ کا نام لے دیں کہ ہم تو فلاں جگہ پر سے سارے، ہم ایک دوسرے کے حق میں گواہیاں دے دیں گے تو ہم مجرم ثابت نہیں ہوں گے. انہوں نے ایک دعو کیا اور ہم نے بھی ایک ترکیب کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو کوئی خبر نہیں ہوئی. جس وقت انہوں نے یہ دعو کیا اور وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے اوپر رات کے وقت حملہ کرنے کے لیے نکلے، تو پہاڑی کے اوپر گھر تھا، یہ اوپر چڑھ رہے تھے، تو اوپر سے پھر ایک چٹان جو ہے وہ لڑکتی ہوئی آئی جس کے ذریعے یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ اللہ نے جو ہے وہ ترکیب کی، اللہ نے دعو کیا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھ ان کے دعو کا کیسا انجام ہوا. ہم نے ان کو کھیڑ مارا اور پھر بعد میں ان کی ساری قوم کو بھی تباہ کر دیا. یہ وقتی طور پر تو پہلے 9 جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، لیکن بعد میں جو ہیں وہ باقی جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے، کیونکہ انہوں نے بھی جو ہے وہ ایمان قبول کرنے کی بجائے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو تکلیف دینا، اس کی کو ذبح کرنا، تو یہ ساری حرکتیں انہوں نے بھی کی تھیں. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ، اچھا یہ تو ہو گیا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، یہ ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے ظلم کیا. بے شک اس میں البتہ نشان ہے قوم کے لیے کہ جو جانتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور ہم نے بچا لیا ایمان والوں کو. وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ جو کہ بچتے تھے تقوی رکھتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا. تو صالح علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے جو دعوت ہے وہ ہدایت ہے، اور ان کے مقابل جو ہیں ان کی تباہی جو ہے، تو اس سے ایمان والوں کے لیے بشارت بنتی ہے کہ ایمان والوں کے دشمن تباہ ہو جایا کرتے ہیں. تو ہدایت بھی ہو گئی، بشارت بھی ہو گئی. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، چوتھا واقعہ. اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کی طرف آتے ہو اور تم دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو. اچھا دیکھتے بھی ہو یعنی سمجھتے ہوئے بھی تم بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو. کیا تم آتے ہو مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کے. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم نادان لوگ ہو. فما کان جواب قوم کا جواب نہ ہوا مگر یہ کہ وہ کہنے لگے کہ نکالو یہ لوط کے گھرانے کو اپنی بستی میں سے، یہ بڑے پاکیزہ بننے والے لوگ ہیں. یعنی یہ ہم اگر گندے ہیں تو یہ بڑے پاک صاف ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمیں دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں سے نکال دو. فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی، ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی بیوی، کیونکہ بیوی جو ہے یہ مشرکہ تھی. ہم نے اس کے مقدر میں یہی کیا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے ان کے اوپر برساؤ کیا، ایک برساؤ. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ان ڈرائے ہوئے کا برساؤ برا ہوا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. اچھا جی، میں نے کہا تھا کہ بعد میں تفریعات آئیں گی اور وہ علی سبیل اللف والنشر الغیر مرتب آئیں گی. مسئلہ پہلے علم غیب کا بیان ہوا 2 واقعے اس کے متعلق، بعد میں مسئلہ اختیار کا بیان ہوا 2 واقعے اس کے متعلق. صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تو اختیار اللہ کا چلتا ہے. تو تفریعات جو ہیں ان کے اوپر آ رہی ہیں لیکن وہ مرتب نہیں آ رہی، وہ غیر مرتب. دوسرے 2 واقعہ کے اوپر تفریع پہلے آ رہی ہے اور پہلے 2 واقعات کے اوپر تفریع بعد میں آ رہی ہے. تو بعد والے جو 2 واقعات ہیں صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، ان کے واقعے کے اوپر یہ تفریع آ رہی ہے. تو لکھ لیجئے تفریع، اچھا یوں لکھ لیں، تیسرے اور چوتھے واقعہ پر تفریع، تیسرے اور چوتھے واقعہ پر تفریع. جب یہ واقعات سن رہے ہیں تو پھر دیکھو نا، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر کہو نا کہ کارسازی والی صفات ساری اللہ ہی کے لیے ہیں.
وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلامتی ہے اللہ کے ان بندوں پر کے جو چنے ہوئے ہیں. اللہ خیر عما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا جن کو وہ شریک بناتے ہیں. امن خلق السماوات والارض، تنویر اول. تنویر اول تنویر کے متعلق میں نے بتلایا تھا ابھی خلاصہ کے دوران کہ دعویٰ کا ایک حصہ ثابت کر کے پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے لائی جائیں کہ جن کا وہ انکار نہ کر سکیں. تو دعویٰ کو ثابت کیا پچھلے 4 واقعات سے، اور اس کے بعد اب یہ چیزیں کچھ لائی جا رہی ہیں کہ بھلا دیکھو تو کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اگائے اس کے ذریعے رونق کے باغات. ما کان لکم، تمہارے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگاؤ، کیونکہ درختوں کو اگانے والا حقیقت میں اللہ ہوتا ہے، کسان کھیت وغیرہ نہیں ہوتے. کسان وغیرہ ہوتے تو پھر جتنے بیج وہ بوتے ہیں سب کو وہ اگا سکتے، لیکن یہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو اب اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتے کہ معبود اللہ ہی ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ لوگ ہیں کہ جو شریک بنا رہے ہیں، جو برابری کر رہے ہیں، اللہ کے سوا کو اللہ کے برابر بنا رہے ہیں. امن جعل الارض، تنویر ثانی. تنویر ثانی، بھلا کس نے زمین کو جو ہے وہ ٹھہراؤ بنایا اور اس کے درمیان نہریں چلائیں اور اس کے درمیان راستے بھی بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان پردہ بھی رکھا؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ اکثر ان کے جانتے کوئی نہیں. امن یجیب المضطر، تنویر ثالث. تنویر ثالث، بھلا کون ہے کہ جو بے قرار کی پکار تک پہنچتا ہے جب وہ اس کو پکارے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو تکلیف کو دور کرتا ہے. اور کون ہے کہ جو تم کو خلفاء بناتا ہے پہلوں کا، زمین کے اندر جو تم کو خلفاء بناتا ہے. اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بہت کم ہے کہ جو تم سوچتے ہو. امن یہدیکم، تنویر رابع، بھلا کون ہے کہ جو تمہاری رہنمائی کرے جنگل اور خشکی کی تاریکیوں کے اندر؟ اور کون ہے کہ جو چلاتا ہے ہواؤں کو اپنے سامنے اس کی رحمت کی خوشخبری لے کر؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلند ہے وہ اللہ ان سے کہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں. امن یبدأ الخلق، تنویر خامس. تنویر خامس، بھلا کون ہے کہ جو پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو لوٹائے گا بھی. اور کون ہے کہ جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے، آسمان سے اور زمین سے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ تو کہہ کہ لاؤ تم بھی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو. ہم نے یہ ساری کارسازی والی باتیں بتلائیں کہ یہ ساری کارسازی والے کام اللہ ہی کر رہے ہیں، تو پھر تم بھی کوئی، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو ذرا تم بھی لے آؤ نا. تو یہ جو ہے تیسرا اور چوتھا واقعہ کارسازی کے حوالہ سے تھا، تو اس کے متعلق یہ ساری تفریح ہو گئی جس کے اندر تنویرات آ گئیں. یہ جو رکوع ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ سے شروع ہو کر اس کو خطبہ توحید بھی کہا جاتا ہے اس رکوع کو. اور آخر پہ اب اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ، یہاں پر لکھ لیے پہلے اور دوسرے واقعہ پر تفریح. تیسرے چوتھے پر پہلے آ گئی ہے اور اب یہاں پر پہلے اور دوسرے واقعہ پر تفریح. تو کہہ کہ نہیں جانتے وہ جو کہ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے، اور ان کو تو یہ بھی معلوم کوئی نہیں کہ وہ اٹھائے کب جائیں گے. تو یہاں پر بتوں کی بات نہیں ہو رہی، انسانوں کی، کہ جو فوت ہو جائیں تو ان کو اپنے اٹھائے جانے کا وقت تک بھی معلوم کوئی نہیں، انہوں نے اور غیب کیا جاننا ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ختم ہو گیا ان کا علم آخرت کے متعلق، بلکہ یہ اس کے اندر شک کے اندر ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں.
کہ آخرت کو یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ادارکا جو ہے یہ اصل میں تدارکا ہے۔ تدارکا جو ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب ایک ایک کر کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں، سارے اسباب ختم ہو جائیں، تو ان کے پاس بھی سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، یہ کافر جو ہیں یہ قیامت کے مکمل منکر ہوئے جا رہے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا شکوائے کفار، شکوائے کفار، کافروں نے کہا کہ جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے آبا بھی تو کیا ہم نکالے جائیں گے؟ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ، ہم سے بھی اس چیز کا وعدہ کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، اور ہم سے پہلے آبا سے بھی کیا گیا، یہ تو بس پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ تخویف، تو کہ زمین کے اندر چلو پھرو، پھر دیکھو کس طرح انجام ہوا مجرموں کا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے اوپر غم نہ کھا۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ، اور تنگ نہ ہو مما یمکرون، اس سے کہ جو یہ فریب کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ شکوا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی تم جب کہتے ہو کہ قیامت آنی ہے یہ کب آئے گی؟ قل، اے نبی آپ کہیے، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کہ ممکن ہے کہ ابھی تمہارے پیچھے ہی لگا ہو اس کا کچھ حصہ کہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو، یعنی قیامت جو ہے تمہارے لیے تو جب تم مرو گے تو اس کے تمہارا حساب کتاب شروع ہو جانا ہے، قیامت کا ایک حصہ تو گویا کہ تمہارے لیے ابھی جو ہے وہ شروع ہو جانا ہے کسی بھی وقت جب بھی تمہاری موت آنی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اور تحقیق تیرا رب فضل والا ہے لوگوں پر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر ان کے شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یعنی ان کے سارے کاموں کو اللہ جانتا ہے، ہر کرتوت کی ان کو سزا مل جائے گی۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، نہیں ہے کوئی چیز آسمانوں اور زمین کے اندر چھپی ہوئی، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ سب ایک کتاب مبین، واضح کتاب لوح محفوظ اس کے اندر موجود ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے اوپر کئی وہ باتیں، الذی ہم فیہ یختلفون، کہ جن کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ان حالات و واقعات کے اندر کئی خرابیاں کر دیتے تھے، ان کے اندر کئی غلط باتیں جو ہیں وہ شامل کر دیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی باتوں کو جو وہ اختلاف کرتے ہیں ہم ان کو صحیح بیان کر رہے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ، بے شک وہ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک تو واضح سچ کے اوپر ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بے شک تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتا جبکہ وہ پیٹھ دے کر جا رہے ہوں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور تو ہدایت نہیں دے سکتا نابینا کو اس کی گمراہی سے، نابینا کو ان کی گمراہی سے تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو نہیں سناتا مگر اسی کو کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں پس وہ فرما بردار ہوں۔ یہاں پر یہ جو آیات مبارکہ آئی ہیں قرآن حکیم میں، یہ آیات مبارکہ دو مقامات پر آئی ہیں۔ ایک یہ سورہ نمل کے اندر آئی ہے آیت نمبر 80-81، اور دوسرا یہی آیات سورہ روم کے اندر آیت نمبر 52 اور 53، تو یہی آیات وہاں پر بھی آئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ اصل میں کافروں کو سنانا، کافروں کو ہدایت پر لانا، اس کی جو ہے وہ نفی ہو رہی ہے۔
تو ان کو تشبیہ دی جا رہی ہے مردوں کے ساتھ کہ جس طرح نبی مردے نہیں نہ سنتے اسی طرح یہ کافر آپ کی باتیں کوئی نہیں سنتے، اس لیے یہ ایمان کی طرف کوئی نہیں آتے۔ اب اللہ رب العزت اس چیز کو ایک مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ کافر اس طرح نہیں سنتے جس طرح مردے نہیں سنتے۔ تو اب اگر مردے سنتے ہوں جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں تو پھر تو کافر بھی سنتے ہونا چاہیے۔ جب اللہ مثال ان کی دے رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی مثال کو غلط کرنے والی بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ مردے سنتے ہیں۔ اللہ اس چیز کو ایک بطور مثال ذکر کر رہے ہیں، اور بطور مثال تو وہ چیز ذکر ہوتی ہے جو ایک معیار ہو۔ تو یہ جب اس کو اگر آپ نے معیار ہی نہیں ماننا تو پھر تو معاذ اللہ جو ہے وہ دوسری چیز جو ہے وہ بھی باطل ہو جائے گی۔ یہ جو مسئلہ ہے نا سماع موتا کا، تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک تو ہے ہر جگہ سے سننا، اگر کوئی اس کا قائل ہے نا تو ہر جگہ سے سننے والا تو ہے صرف اللہ، تو وہ تو اللہ کی صفات کے اندر شریک بنا رہا ہے، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ واضح طور پر لگے گا۔ ایک ہے ما فوق الاسباب سننا، اور یہ صفت بھی اللہ رب العزت کی ہے کہ فوق الاسباب سننے والا وہ اللہ ہی ہے۔ اب ہمارے جو کچھ احباب ہر جگہ سے سننے کے قائل نہیں ہیں، صرف عند القبر سننے کے قائل ہیں، وہ فوق الاسباب سننے کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنے طور پر تحت الاسباب سننے کے قائل ہیں۔ اگرچہ ہمیں ان اسباب سے اختلاف ہے، ہم کہتے ہیں وہ اسباب درست نہیں ہیں، ان کے نزدیک روح کا جسم سے تعلق بن جاتا ہے، ہمارے نزدیک نہیں بنتا۔ ان کا نزدیک چونکہ روح کا جسم سے تعلق بن جاتا ہے تو سبب بن گیا، تو سبب بن گیا تو تحت الاسباب وہ سنتے ہیں۔ تو جو عند القبر سننے کے قائل ہوتے ہیں تو وہ تحت الاسباب اپنے طور پر وہ تحت الاسباب سننے کے ہی قائل ہوتے ہیں، اگرچہ ہمارے نزدیک وہ سبب درست نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ فوق الاسباب سننے کے قائل نہیں ہیں۔ وہ ان چونکہ اسباب میں رولا پڑ گیا کہ کیا وہ اسباب واقعی ہیں یا نہیں ہیں، اختلاف اصل میں اس میں ہو گیا، ان کے نزدیک وہ اسباب ہیں تو وہ سننے کے قائل ہو گئے، ہمارے نزدیک وہ اسباب نہیں ہیں تو ہم سننے کے قائل نہیں ہیں۔ اب چونکہ وہ اپنے طور پر بہرحال فوق الاسباب سننے کے قائل نہیں ہیں تو پھر وہ اللہ کی صفت میں شریک نہیں بنا رہے۔ اللہ کی صفت جو ہے وہ فوق الاسباب سننا ہے، تو یہ صرف تحت الاسباب سننے کے قائل ہیں۔ اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں، یہ اپنے آپ کو اسباب کا محتاج ہی سمجھتے ہیں، ان مردوں کو بھی اسباب کا محتاج ہی سمجھتے ہیں۔ تو سبب ان کے نزدیک چونکہ ہے کہ روح اور جسم کا تعلق ہے ان کے نزدیک، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سنتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ فتویٰ تب لگ سکتا ہے شرک والا کہ جب وہ ہر جگہ سے سننے کے قائل ہو، لیکن یہ ہر جگہ سے جو سننے کے قائل نہیں ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو فوق الاسباب سننے کا قائل ہو اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن یہ تحت الاسباب جو سننے کے قائل ہیں ان کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اب تیسری بات، قرآن حکیم سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کبھی وہ قرآن کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے، کبھی نص سے، کبھی مفسر سے، اور کبھی محکم سے۔ جو طلبہ انہوں نے کم از کم درجہ ثالثہ پڑھ لیا ہوا ہے انہوں نے اصول الشاشی تو اس میں پڑھ لی۔ اصول الشاشی کے اندر انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ نص کے اوپر عمل لازم ہوتا ہے لیکن غیر کے احتمال کے ساتھ، یعنی اس میں احتمال ہوتا ہے کہ شاید ہم سے غلطی ہو رہی ہو، کوئی معنی اصل میں دوسرا ہو۔ ظاہر کا درجہ چھوٹا ہے، نص کا درجہ اس سے بڑا ہے۔ نص کے اندر بھی غیر کا احتمال موجود ہوتا ہے، پھر اگر کوئی نص کے خلاف، جس کو ہم نص بنا رہے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی کسی اور چیز کا فتویٰ دے رہا ہے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکے گا، کیونکہ نص میں بھی غیر کا احتمال ہوتا ہے
اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس غیر کو اختیار کیے ہوئے ہے اور اس کا بھی احتمال موجود ہے. تو جب قرآن کے لفظوں میں اس کا بھی احتمال موجود ہے, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. کوئی مفسر کے خلاف کرے یا محکم کے خلاف کرے, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. ظاہر کے خلاف ہو یا نص کے خلاف ہو تو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. مفسر کے خلاف ہو یا محکم کے خلاف ہو, اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے. اور یہ جو سماع والا مسئلہ ہے نا, قرآن حکیم میں جہاں جہاں پر بھی بیان ہوا ہے یہ ظاہر کے درجے میں ہے, نص کے درجے تک بھی نہیں پہنچا کسی جگہ پر بھی, یہ ظاہر کے درجے میں ہے. ظاہر اور نص, ان کو ایک مثال کے ساتھ میں سمجھاتا ہوں, پتہ چل جائے گا کہ ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کے لفظوں سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے, وہ ظاہر ہے. اور نص اس کو کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے خاص طور پر آیت لائی گئی ہے, وہ نص ہے. اب مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. اب یہ جو اللہ کا فرمان ہے, اس سے سنتے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا نا کہ خرید و فروخت ایک جائز چیز ہے. تو یہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چلا کہ خرید و فروخت ایک جائز چیز ہے. سنتے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے, تو یہ بھی قرآن کے ظاہر سے ہمیں پتہ چلا. لیکن کیا آیت اس مقصد کے لیے لائی گئی تھی؟ نہیں, آیت اس مقصد کے لیے نہیں لائی گئی. اگرچہ آیت سے یہ دونوں چیزیں سامنے تو آ گئی, لیکن آیت کے نزول کا مقصد کیا تھا کہ کافروں نے ایک بات کہی تھی, قالوا انما البیع مثل الربا. کافروں نے یہ بات کہی تھی کہ بھئی خرید و فروخت اور سود ایک جیسے ہی تو ہیں, تو یہ مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ خرید و فروخت جائز ہے اور سود حرام ہے؟ تو ان کے اس سوال کے, اس بات کے جواب میں یہ آیت آئی ہے. تو گویا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ خرید و فروخت اور سود ایک جیسے ہی ہے, وہاں پر بھی پیسے لے کر نفع ہوتا ہے, وہاں پر بھی پیسے لے کر نفع ہوتا ہے, پیسے لگا کر نفع ہوتا ہے دونوں جگہ پر, تو دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں. تو اللہ نے کہا کہ تمہیں ایک جیسے لگیں, اول تو اور بھی بڑے فرق ہیں, لیکن سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال قرار دیا, ایک کو اللہ نے حرام قرار دیا. تمہیں اور فرق کوئی نظر آئے یا نہ آئے, یہ بڑا فرق تو ہے نا. تو گویا کہ اصل میں آیت نازل ہوئی ہے ان کی بات کا جواب دینے کے لیے, اور بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خرید و فروخت اور سود تو ایک جیسی چیزیں ہیں, لیکن آیت آئی فرق بیان کرنے کے لیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس آیت سے, نص سے یہ پتہ چلا کہ خرید و فروخت اور سود میں فرق ہوتا ہے, یہ اس آیت کی نص سے پتہ چلا ہے. لیکن خرید و فروخت حلال ہے